ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل صد عزت و احترام و تکریم برادران اسلام، دوستو، بزرگو، عزیزو، آج 21 رجب المرجب کا دن ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے آقا کریم نبی کریم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مبارک مہینہ کی 27 تاریخ کو معراج کا شرف حاصل ہوا۔ برادران گرامی قدر، سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ون نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے ستارے کی، اس وقت کہ جب وہ ستارہ افق اور بلندی کی جانب جا رہا ہو۔ برادران گرامی قدر، امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ نجم سے مراد اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستارے کی قسم نہیں اٹھائی بلکہ سیدہ آمنہ امینہ کے گود کے تارے کی قسم اٹھائی ہے۔ یعنی اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 37 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے معراج کا شرف عطا فرمایا، جن میں سے 36 مرتبہ روحانی معراج تھا اور 37ویں مرتبہ میرے آقا کا جسمانی معراج تھا، کہ جہاں جس بلندی کی جانب روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہی تھی، وہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور کا وجود پاک بھی جا رہا تھا۔ علماء نے فرمایا کہ ون نجم اس ستارے کو کہتے ہیں جو ستارہ بلندی کی جانب بھی جائے اور بلندی سے پھر واپس بھی آئے، کیونکہ ستارے کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب رات روشنی دیتا ہے تو وہ ستارہ فضا میں نمنماہٹ اور چاندنی سی اور بھینی سی روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ ستارہ وہی ستارہ ہوتا ہے کہ جس کو جب گھڑیوں کا دور نہیں تھا، اوقات گھڑیوں پر نہیں دیکھے جاتے تھے، تو لوگ ستاروں کو دیکھ کر وقتوں کا تعین کرتے تھے۔ یہ ستارہ وہ ستارہ ہے کہ جس کی جانب دیکھ کر لوگ منزل تک پہنچتے تھے، سمت کا تعین کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر ون نجم ارشاد فرما کے آگے فرمایا اذا ہوا، ون نجم اذا ہوا،
مجھے قسم ہے ستارے کی کہ جو آسمان کی جانب بلند ہو، ما دل صاحبکم وما غوا، صاحبکم میں بھی بڑی معنوی تفسیر ہے، بڑی چیزیں ہیں، بڑی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج کی اس نشست میں جتنا ممکن ہوا معراج شریف کا قصہ بیان کریں گے، اور بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کریں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 52 اور 53 سال کے درمیان تھی جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ لوگ دین کی جانب کم آتے تھے، شیطان کی جانب زیادہ مائل ہوتے تھے۔ جب یہ منظر حضور نے دیکھا، حضور کا دل غمگین ہوا، حضور دل برداشتہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ خود ہر شے کا مالک ہے، ہر امتحان اس کی جانب سے، آنے والے اوقات کو جاننے والا وہ رب کریم ہے، امتحانات میں ڈال کر ولیوں اور نبیوں کو آزمائش میں ڈالنے والا وہ رب کریم ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جب میرے محبوب کو ان گمراہ لوگوں نے، طائف والوں نے پتھر بھی مارے تھے، جب ان گمراہ لوگوں نے حضور کی بات نہیں سنی تھی، حضور الہ کلمت الحق کے لیے جب انہیں بلا کر فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کوئی دائیں نکل جاتا، کوئی بائیں نکل جاتا، اسی کشمکش میں جب حضور اسلام کی دعوت دیتے، وہ لوگ حضور کی بات نہیں مانتے تھے۔ مسجد نبوی میں کم لوگ نظر آتے، اسلام کی جانب مائل کم لوگ نظر آتے۔ حضور کا دل غمگین ہوا، حضور کا دل پریشان ہوا۔ اسی اثناء میں رب ذوالجلال نے جبریل کو آسمان سے زمین کی جانب بھیج کر فرمایا۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں حضور حرم پاک میں حتیم کی سائٹ پر آرام فرما رہے تھے، حرم پاک کعبہ میں، اور دوسری روایت کے اندر کہ حضور حضرت ام ہانی اپنی ہمشیرہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ زیادہ قوی دلائل جو ملتے ہیں وہ یہی ملتے ہیں کہ حضور حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آ کر حضور کو جگانے کا انداز تو دیکھیے۔ عرض کیا میرے مولا تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، حضور سو رہے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل تجھے میں نے بتایا تھا، تو نے ہر وقت یہ سوال ہر موقع پر کیا کہ سب فرشتوں کو تو نے آگ سے پیدا کیا، ان کا جسم بھی آگ کا، ان کے لب بھی آگ کے، لیکن مجھے کافور کیوں دیا؟ میرے ہونٹوں کو، میرے لبوں کو کافور کا کیوں بنایا؟ تو جبریل سن لے، میرے محبوب کو جگانا بھی ہے لیکن آواز دے کر نہیں جگانا، میرے یار کے قدموں کو چوم کر جگانا ہے۔ دیکھیں آگ کی خاصیت یہ ہوتی ہے، آگ گرم ہوتی ہے، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ حضور کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روز ازل جانتا تھا کہ سب فرشتوں کو ہونٹ اور لب دیے آگ کے، جسم بھی آگ کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جگانا تھا جبرائیل نے، جبریل کو اللہ نے ازل سے کافور کے لب دیے تھے۔ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لامتناہی بلندیوں کو چھوڑ کر، عرش اولا کو چھوڑ کر جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوما۔ حضور جاگے، بیدار ہوئے، میرے آقا نے اپنے چہرے سے یوں کپڑا ہٹایا اور کمال انداز میں میرے مصطفیٰ کریم تھوڑا سا اٹھے اور اٹھ کر دیکھ کر میرے مصطفیٰ پھر آرام فرمانے لگے۔
اب دوسری مرتبہ پھر جبریل نے جب چوما، پھر میرے آقا کریم بیدار ہوئے، پھر سو گئے۔ دیکھنے کے بعد جب تیسری مرتبہ جبریل کو موقع ملا حضور کے قدم چومنے کا، چومنے کے بعد جب میرے آقا جاگے، بیدار ہوئے، رحمت والی آنکھ کھولی، فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رب کہہ رہا ہے ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، آج اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آج اللہ آپ کو اپنا دیدار بھی دینا چاہتا ہے، آپ کو لامتناہی بلندیوں پر خود بلانا بھی چاہتا ہے۔ گویا بتایا محبوب مکہ والوں نے آپ کی قدر نہیں کی کہ ہمارے اندر رحمت عالم آئے، مکہ والوں نے آپ کی تعظیم نہیں کی کہ ہمارے اندر اللہ کے آخری رسول جلوہ فرما ہوئے۔ محبوب دیکھ جاؤ، اگر مکہ والے قدر نہ بھی کریں تو میں رب تجھے بتانا چاہتا ہوں اے محبوب، یہ نہ سمجھنا کہ طائف والوں نے قدر نہیں کی تو تیرا مقام کوئی نہیں، مکہ والوں نے پتھر مارے تو تیرا مقام کوئی نہیں۔ محبوب دیکھ لے، معراج کی رات جبرائیل بھی تیرا غلام ہے، میکائیل بھی تیرا غلام بنا دیا ہے۔ حضور اپنے بستر سے اٹھے، حضور نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آقا نعمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے سے نکلے، آگے کیا دیکھا؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ ویسے نہ آئیے، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کی شایان شان آسمان بالا سے براق جیسی سواری بھیج دی ہے، براق پر سوار ہو جائیے۔ اب حضور جب براق پر سوار ہونے لگے، ایک قدم حضور کا براق سواری کی رکاب میں، اس رکاب میں قدم رکھنے کے بعد ایسی واپس میرے آقا نے قدم لایا، سوار نہ ہوئے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیے، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ آج ہمیں صرف کوئی بندہ یہاں سے کینیڈا چلا جائے، ہالینڈ چلا جائے، کسی ملک کے دورے پر چلا جائے، دوست احباب بھول گئے، رشتہ دار بھول گئے، سب بھول گئے، یہاں آمنہ کا لال لامتناہی بلندیوں پر جہاں انسانیت کی وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، عقل و خرد بھی ختم ہو جاتی ہے، حضور وہاں کے سفر پر جا رہے ہیں، لیکن میرے آقا اس براق سواری کی رکاب میں پاؤں نہیں ٹکاتے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، پاؤں ٹکائیے، جلدی سے تشریف لائیے۔ میرے آقا کی آنکھوں میں چھم چھم آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، حضور رونے لگے۔ جبریل عرض کرتے ہیں مالک تیرا محبوب رو رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب سے پوچھو، اللہ تو جانتا تھا حضور کیا چاہتے ہیں، طلب مصطفیٰ کو کون جانے، کائنات کا کوئی انسان کیا جانے، جانے تو رب ذوالجلال جانے۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب سے پوچھو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات پوچھ رہا ہے محبوب کس لیے رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل، آج میں تو بڑی شانوں سے، بڑی عظمتوں سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے جلو کے اندر، فرشتوں کی معیت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ میں اس لیے نہیں سوار ہوتا، مجھے فکر ہے اپنی امت کی، میں اپنی گناہگار امت کی فکر کر رہا ہوں، کل کس حال میں قبروں سے اٹھیں گے، کس حال میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ میرے آقا نے جب یہ عرض کیا، میرے رب نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو بتا دو میرے یار، آپ بڑی شان سے سوار ہو جائیے، یہ میرا وعدہ رہا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، بلکہ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اے جبریل اپنی امت سے میرے محبوب کو کہہ دیجئے
فکر نہ کریں، غم نہ کریں، کل جب قیامت کا دن آئے گا، جو میرا امتی، آپ کا جو امتی پنجگانہ نماز پڑھنے والا ہوگا، میرا رب کرم کرے گا، اس کی شان کے مطابق قبر کے سرحانے براق موجود ہوگا۔ یہ وعدہ لینے کے بعد پھر حضور مسکرائے، براق پر سوار ہوئے، حضور ویسے بھی چلے جاتے، امت کی فکر نہ کرتے، کون کچھ کہہ سکتا تھا؟ حضور تو جانے کائنات ہیں، حضور اللہ کی عطا سے مالک کائنات تھے، لیکن نہیں، حضور براق پر سوار پھر ہوئے، آسمان کی جانب سفر شروع کیا، پہلا آسمان، ساتوں آسمانوں کو کراس کیا، حضور مسجد حرام میں پہنچے، مسجد اقصی میں پہنچے۔ جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر پہنچے، اللہ تعالیٰ کے نبی ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 1.25 لاکھ نبی مسجد اقصی کے اندر ہاتھ باندھ کر منتظر دید کھڑے ہیں۔ آنے والا آمنہ کا لال آئے گا، آنے والا ہم سب نبیوں کا سلطان آئے گا، آنے والا اللہ کا محبوب آئے گا۔ حضور کی انتظار ہو رہی ہے۔ رحمت عالم جب مسجد اقصی میں داخل ہوئے، جبریل امین نے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے میرے آقا کو اللہ کے نبیوں کی صفوں سے میرے آقا کریم کو مصلی امامت پر لائے۔ میرے آقا نے فرمایا، لوگو 1.25 لاکھ نبیوں نے میرے پیچھے نماز ادا کی۔ اس دوران میرے آقا فرماتے ہیں، لوگو مجھے یوسف علیہ السلام بڑے حسین نظر آئے۔ ارے 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کروا کے میرا رب ذوالجلال اپنے محبوب کے مقامات کو 4 چاند لگانے کے لیے بتا رہا ہے۔ دنیا والو یہ نہ سوچنا یہ رحمت للعالمین صرف صحابہ کے امام ہیں، بلکہ سن لو اس دنیا کے اندر میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین صرف انسانیت میں سے صحابہ کے نہیں بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کے بھی امام بن گئے ہیں۔ حضور 1.25 لاکھ نبیوں کے امام بنا دیے گئے۔ حضور براق پر سوار ہو کر جب مسجد حرام، مسجد اقصی کی سیر کرنے کے بعد، آج بھی شاعر نے لکھا تھا، ایک بار طیبہ سے فلسطین میں آ، راہ تکتی ہے آج بھی مسجد اقصی تیرا۔ مسجد اقصی تو آج بھی منتظر دید ہے، اسے طلب ہے وہ اللہ کا رحمتوں والا محبوب آئے، وہ آمنہ کا لال آئے میرے صحن حرم کے اندر، میرے صحن میں آ کر میری عزتوں کو 4 چاند لگا دے جس طرح معراج کی رات لگایا تھا۔ حضور رحمت عالم جب آسمانوں کی جانب بلند ہوئے، کوئی آسمان سونے کا، کوئی آسمان تانبے کا، کوئی آسمان لوہے کا، کوئی آسمان چاندی کا، کوئی آسمان یاقوت کا، کوئی آسمان اسود کا، مختلف دھاتوں سے بنائے گئے آسمان ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، لوگو 4تھے آسمان پر جب میں گیا، میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے کیا دیکھا؟ مررت بقبر موسیٰ فیضا وہو قائم یصلی فی قبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا، ایک روایت میں کہ نماز ادا فرما رہے تھے، اور بعض میں لکھا صلو اذا رأیتو، جب میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا، مررت بقبر موسیٰ فیضا وہو قائم یصلی فی قبر، میں نے کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر رحمت عالم نبی کا استقبال فرما رہے ہیں۔
حضور کا استقبال کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بتائیے ہماری طرف بھی جب یہاں کوئی بندہ دنیا سے جائے میت کو قبر میں کھڑا کیا جاتا ہے یا لٹایا جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں لٹایا گیا ہوگا، لیکن موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر استقبال کر کے کائنات کو بتا رہے ہیں دنیا والوں رب العالمین موسیٰ کلیم اللہ کو کھڑے ہو کر آمنہ کے لال پر درود پڑھا کر بتا رہا ہے دنیا والوں کوئی بے حیا کل یہ نہ کہے اللہ کے نبیوں کی زندگی عارضی زندگی ہوتی ہے یا نعوذ باللہ گھٹیا زندگی ہوتی ہے، اللہ کے نبی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور اعلیٰ زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، وہ عام زندگی نہیں۔ یرزقون و یصلون و یحجون کی روایت میں آپ کے سامنے کسی جمعے پر عرض کر چکا، پھر سن لیجئے نبیوں اور ولیوں کو رزق بھی دیا جاتا ہے قبر میں، نبی اور ولی قبر کے اندر سے اٹھ کر جا کے کعبہ میں حج بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ روایت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہے، جن کا نام لے کر آج دنیا میں لوگ چندے جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم شاہ ولی اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی روایت ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون و یصلون و یحجون، فرمایا قبروں میں نبی صرف زندہ نہیں، وہاں ان کو رزق بھی ملتا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، و یحجون قبروں سے اٹھ کر نبی کعبہ بیت اللہ میں حج بھی ادا کرتے ہیں۔ پھر خود اندازہ لگائیے وہ عام زندگی کے ساتھ زندہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب حضور معراج کے لیے روانہ ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے جو بھیجنے کا اہتمام تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل زمین پر جاؤ، مالک اجازت ہے جاؤں، فرمایا نہیں جنت میں جاؤ، جنت سے میرے یار کے شایان شان سواری بھی لے کر جاؤ، 70,000 فرشتوں کو بھی لے جاؤ، مولا میں اکیلا جاؤں تیرا یار تو آ جائے گا، فرمایا نہیں میرے یار، نہیں جبریل ہم ایسے نہیں بلانا چاہتے بلکہ بڑی عزت و احتشام سے بلانا چاہتے ہیں، یہ 70,000 فرشتے ملائکہ یہ باراتی ہوں گے، میرا یار دولہا بن کر آئے گا۔ صف بصف منتظر دید کھڑے ہیں قدسی، ہر نظر شاہ کے دیدار ہے سبحان اللہ، اور آج محبوب کو ہے بخشش امت مطلوب، ہر نظر بس یہی حاصل گفتار ہے سبحان اللہ۔ حضور اس عالم کیفیت میں جب محو پرواز تھے، 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد ایک مقام آیا، وہاں سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل سر تسلیم خم کر کے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اس مقام سے آگے میں جاؤں میرے پر جل جاتے ہیں، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ سدرۃ المنتہا آخری مقام ہے۔ اسی مقام کے بارے میں امام بخاری کتاب الوحی کے اندر پہلے باب میں پہلے صفحوں پر یہ حدیث لکھی جس کا معنی یہ ہے کہ جبریل سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، وہاں سے گھنٹی کی مثل آواز آتی ہے، وہی اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اسے سمجھ کر جبریل امین نبیوں تک وہ پیغام دیتے ہیں۔ یہاں سدرۃ المنتہا ہے، جبریل وہاں پہنچ کر کہتے ہیں آقا یہاں سے آگے جاؤں میرے پر جل جاتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ اب بتائیے آپ میں سے کسی نے فیصلہ آباد جانا ہو، پنڈی جانا ہو کسی کے گھر میں، جائیں بھی پہلی دفعہ ساتھ جانے والا دوست کہے یہاں سے آگے خود جائیے میں نہیں جا سکتا، تو آپ کا جواب ہوگا اس راستے کو آگے میں نہیں جانتا، میں تو پہلی مرتبہ جا رہا ہوں۔ نہیں، حضور رحمت عالم کا آنا جانا پہلے بھی تھا،
اللہ کے جلووں میں، اللہ کے حریم کرم میں، اس لیے میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا جبریل میں نہیں جانتا حضور کو سدرہ پر چھوڑ کر تنہائی میں جا رہا ہے جبریل، اب صرف براق ہے یا صرف مصطفیٰ کی ذات ہے، اب میرے مصطفیٰ خود اللہ کی بارگاہ میں عالم پرواز میں ہیں۔ یہ نہیں کہا جبریل میں نہیں جانتا، میرے نبی کا یہ نہ فرمانا اور جبریل کا تنہا چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کائنات وہ نہیں جانتی جو میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ حضور اس سفر پر روانہ ہوئے، پھر حضور فرماتے ہیں ایک مقام آیا، یہاں حضور کا وجود پاک براق سواری پر سوار ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے، اور منتہا کا معنی وہ آخری مقامات جہاں ہماری عقل بھی نہیں پہنچ سکتی وہاں جبریل جا رہا ہے۔ نبی کو چھوڑ کر وہاں جبریل واپس آئے، اب براق ہے یا میرے مصطفیٰ کا وجود پاک ہے۔ ایک مقام وہ بھی آیا یہاں حضور شیخ الاسلام والمسلمین میرے پیر سیال لجپال نے لکھا، صرف انہوں نے نہیں اور بھی کئی ولیوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ جبریل کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ ہاتھ باندھ کر عرض ہے کہ جبریل تجھے جو پر ملے یہ بھی تو نبی کی رسالت کا صدقہ ملے تھے، تجھے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امام بنایا نبی کی نبوت کا صدقہ دیا تھا، پر نبی کی ذات پر قربان کر دیتا کہ پر جلتے ہیں تو جل جائیں، رحمت عالم کے ادب میں فرق نہ آئے، تو وہاں سدرہ پر نہ رکتا، سدرہ سے آگے چلا جاتا، لیکن جبریل وہاں رک گئے۔ اس میں بھی راز تھا، اب جبریل امین کا وہاں رکنا، امام جعفر صادق سے پوچھا گیا جناب بتائیے ون نجم اذا ہوا میں نجم کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک تفسیر میں کہ نجم اللہ نے آسمان کے ستارے کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے نجم سے مراد آمنہ امینہ کے گود کے ستارے کی قسم اٹھائی ہے۔ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ون نجم دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں اذا ہوا، ہوا کا کیا معنی ہے؟ اس کی تفسیر میں فرمایا بعض علماء نے لکھا کہ بلندی پر جانے والا، بعض علماء نے لکھا بلندی پر جا کر پھر واپس آنے والا۔ پوچھا امام جعفر صادق سے تو امام جعفر صادق نے فرمایا ہوا کا معنی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی ذات کا عرشوں پر جا کر اللہ کے جلووں میں محو ہو کر ادھر سے واپس آنے کو ہوا کہتے ہیں، کہ یہ حضور کا کرم ہے، یہ حضور کی مہربانی ہے۔ بتائیے حضور کا مبارک وجود زمین پر نہ آتا، زمین پر مدینہ منورہ جیسی بستی نہ ہوتی، حضور کا وجود وہاں قبر انور کے اندر نہ ہوتا، معراج کی رات حضور وہیں رہ جاتے، کون روک سکتا تھا؟ یہ ان کی مہربانی ہے۔ ہم غریبوں کے لیے واپس بھی تشریف لائے، ہم عاصیوں کے لیے واپس بھی حضور تشریف لائے اور اس کائنات کو منور کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جب اس حال میں میں محو پرواز تھا تو پھر ایک مقام آیا جہاں پر براق بھی، سارے بولو براق بھی، بولو براق بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں براق نارمل چیز ہے؟ کوئی براق کوئی چھوٹی سی چیز تھی؟ براق برق سے نکلا ہے، اور برق بجلی کو کہتے ہیں۔ آپ نے آن کیا فوراً یک لک سیکنڈ کے اندر کروڑوں میل کا سفر طے کیا بجلی نے، یہ رفتار ہے بجلی کی، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ اور براق اس سے اوپر بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، اعلیٰ مقام ہے، یعنی براق کا لغوی معنی یہ ہے ہم زمین پر کھڑے ہو کر اوپر نگاہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھیں تو جہاں ہماری نظروں کی انتہا ہوتی ہے وہاں براق کا جا کر پہلا قدم ٹکتا تھا۔ اتنی رفتار والی سواری براق۔ حضور فرماتے ہیں ایک مقام آیا براق بھی رک گیا، اب حضور کو ایک سفید کپڑے پر رکھ دیا گیا جس کپڑے کا نام علماء نے لکھا رف رف۔ کیا مطلب ہے؟ بولے کیا نام ہے؟ رف رف۔ اب اس رف کپڑے پر، سفید کپڑے پر سوار ہو کر حضور جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں یہ رف رف تو براق سے بھی زیادہ تیز رفتار نکلا۔ ایک مقام آیا جہاں رف رف بھی رک گیا،
اب صرف میرے مصطفیٰ کا وجود پاک ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى۔ قرآن سورہ نجم فرماتا ہے لوگو جہاں ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے وہ افق کے کناروں اور بلندیوں سے بھی آگے چلے گئے محبوب کریم۔ حضور کا وجود پاک تھا، صرف ایسے ہی حضور کا وجود پاک جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں زمین سے لے کر اس لامتناہی پروین کی بلندیوں پر، پروین سریا کو کہتے ہیں، اور سریا سدرۃ المنتہا سے آگے کروڑوں سال کی مسافت کو کہتے ہیں۔ حضور فرماتے وہاں جب رف رف مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اب میرا وجود جا رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں زمین سے لے کر سریا کی بلندی تک جتنی مقامات بنتے ہیں، فرمایا اتنی اتنی مقدار میں آگے 70,000 جلوے تھے، 70,000 پردے تھے، ایک ایک پردے کا فاصلہ زمین سے سریا جتنی بلندی پر تھا۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں اسی حال میں میں محو پرواز تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں جب میں اس حال میں محو پرواز تھا، 70,000 جلوے گزرنے کے بعد ایک مقام آیا، وہاں پر مجھے روک دیا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں جب اس حال میں میں محو پرواز تھا، ایک جانب سے بڑی دل فریب آواز آئی۔ آواز یہ تھی کہ یا محمدو، اے براق کو راہوں میں چھوڑ کر آنے والے، رف رف کو راہوں میں چھوڑ کر آنے والے، اب تیری تیز رفتاری کا جہان ختم ہو گیا، اب اللہ کی ذات گرامی ہے یا مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے اور کوئی شے نہیں۔ اے محبوب کف یا محمدو، اے میرے محبوب رک رک کر آؤ، ٹھہر ٹھہر کر آؤ، خرامہ خرامہ آؤ، مولا تیری بارگاہ کا بےتاب عاشق ہوں، چاہتا ہوں جلدی تیرے جلووں میں پہنچ جاؤں۔ میرے رب نے فرمایا میرے محبوب ہم اوقات کو روک دیں گے، وقت رک جائیں گے، ٹھہر ٹھہر کر آؤ۔ اے میرے مولا کیوں ٹھہر ٹھہر کر آؤں؟ ذرا توجہ سے سنیے گا، رب نے فرمایا میرے محبوب ان ربک یصلی، اے میرے محبوب اس لیے ٹھہر ٹھہر کر آؤ، تیرا رب تجھ پر درود بھیج رہا ہے۔ حضور عالم پرواز میں جب اس بارگاہ میں پہنچے، پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں۔ حضور رحمت عالم اس لامتناہی بلندیوں پر پہنچ کر میرے مصطفیٰ نے معراج کے سفر کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیا، سب کچھ ہمیں بتایا۔ اب رب نے فرمایا محبوب کائنات میں جا کر اعلان کر دینا، دنیا کہے گی آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی نے میرا جلوہ نہیں دیکھا، محبوب تو نے دیکھا۔ اب جو کافر یہ بکواس کرے کہ محبوب اللہ ایک ہے، آپ کی زبان سے دلیل کیا ہے؟ تو محبوب اعلان کر دینا اللہ ایک ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ گیا ہوں۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ نے معراج کا معجزہ عطا کیا۔ عام بندے سے کوئی کام ظاہر ہو جو عقل سے ماورا ہو اسے کرامت کہتے ہیں، نبی سے صادر ہو تو معجزہ کہتے ہیں۔ حضور کے معجزات میں تھے سب سے بڑا معجزہ جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا لغوی معنی بلندی، سیڑھی، عروج۔ میرے آقا کو جو عروج ملا 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کو نہ ملا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضور جب معراج کی رات اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے نشانیاں دکھائیں۔ حضور نے جنت کی بھی سیر فرمائی، حضور نے دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ حضور کے جو وہ نشانیاں اللہ نے دکھائیں، جنت اور دوزخ کی سیر کی، حضور نے کیا کیا دیکھا، انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا۔ دعائے اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔